اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو مارا، جس کو مارنے کی وجہ سے پتھر پہ 3، 4 یا 5 نشان پڑ گئے تھے۔ جانتے ہیں پتھر کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ پتھر کو اللہ کے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مارا تھا؟ کیونکہ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا، کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ آئیے میں آپ کو یہ دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ کے اندر حیا اتنی حیا تھی کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ زندگی میں کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ پیروں کو بھی چھپا کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا معاملہ تھا۔ آپ کی قوم نے آپ کو ایذا پہنچانی چاہیے، تکلیف دینا چاہیے، اور آپس میں وہ مشورہ کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہر وقت اپنے بدن کو کپڑوں میں چھپائے رکھتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، یا تو ان کو برس کا مرض ہے، کوڑھ کا مرض ہے، یا پھر یہ نامردی کی وجہ سے اپنا جسم چھپاتے ہیں۔ یعنی ان کے زمانے میں ایک گھاٹ تھا جہاں پہ کیا سارے مرد برہنہ ہو کے اس وقت میں نہایا کرتے تھے، یہ بھی آتا ہے روایتوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی باحیا اور شرمیلے تھے کہ آپ اپنا جسم نہیں دکھاتے تھے۔ لوگوں نے یہ چیمیں کوئیاں شروع کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، ورنہ اور مردوں کی طرح آخر موسیٰ کیوں نہیں اپنا جسم دکھاتے؟ اور مرد سب دکھاتے ہیں جسم، تو وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اللہ اکبر! جس گھاٹ پہ اور لوگ نہاتے تھے اکٹھے ہو کر کے، برہنہ ہو کر کے، ایک دن اللہ کے پیغمبر تنہا بالکل اسی گھاٹ پہ نہانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ کپڑے نکال کے رکھے، آپ جب پانی میں نہانے لگے تو وہ پتھر، جس پتھر پہ آپ نے کپڑے اتار کے رکھے تھے، وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر میرے کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے، تو اللہ کے کلیم پانی سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اور کہنے لگے، وہ پتھر میرے کپڑے دے، میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ آپ بہت تیز پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ پتھر آگے آگے ہے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں کیا بنی اسرائیلیوں کی، آپ کی قوم کی بہت بڑی ایک جماعت تھی۔ وہ پتھر وہاں جا کے رک گیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم تو بڑا خوبصورت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ برس کی بیماری ہے، نہ جزام کی بیماری ہے، نہ کوڑ پن کی بیماری ہے، نہ کوئی جسم میں کوئی خامی ہے، اور نہ ہی آپ نامرد ہیں، بلکہ آپ تو بہت ہی حسین و جمیل ہیں، کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے، قسم خدا کی یہ ہمارا وہم تھا، موسیٰ علیہ السلام تو بالکل ٹھیک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم کے پاس پہنچے، پتھر نے وہ کپڑے دے دیے، وہاں رک گیا، آپ نے وہ پہن لیے۔ پھر آپ نے پتھر کو مارا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 3، 4 یا 5 نشان اللہ کے کلیم کے مارنے سے پتھر پہ پڑ گئے تھے۔ جانتے ہو پتھر کپڑے لے کے کیوں بھاگا؟ پتھر کپڑے لے کے اس لیے بھاگا تھا، رب نے حکم دیا تھا کہ میرے کلیم پر، میرے پیغمبر پر یہ لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ کوئی جزام کا مرض بتاتا ہے، کوئی برس کا مرض بتاتا ہے، کوئی نامرد کہنے لگا ہے، لیکن اے پتھر میں تو یہ حکم دیتا ہوں تو بھاگ، تاکہ آج میرے کلیم کے جسم کو کائنات دیکھ لے کہ دیکھو میرا کلیم نہ برس کے مرض والا ہے، نہ جزام کا مرض ہے، نہ کوڑ کا مرض ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ نامرد ہے، بلکہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، کوئی بھی جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ انہیں ہر نقص سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو پتھر جو کپڑے لے کے بھاگا تھا وہ رب کی مرضی تھی کہ آپ پتھر کے پیچھے بھاگیں، لوگ آپ کا جسم دیکھیں اور پھر لوگوں کے ذہنوں سے یہ گندے خیالات دور ہو جائیں اور پھر وہ میرے کلیم کو باعظمت سمجھنے لگیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرا رب جب جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہاں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی، بنی اسرائیلیوں کو جو ہے ذلت دی، اور بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو یہ پیارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس لیے پیش آیا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں پتھر کو مارا تھا۔